نشہ آور چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کیجیے، نشہ آور چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کیجیے۔ نشہ آور چیزیں صحت اور اخلاق دونوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، اکثر جگہوں پر اب تو پہلے تو مردوں میں نشہ آور، خاص طور پر ایشین کمیونٹی کے اندر خواتین میں نشہ آور بہت کم ہے، لیکن اب جو یو کے یورپ کے اندر جو سوشل ورکر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری نوجوان بچیاں اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر یہ حکاز اور پتہ نہیں نہ جانے سگریٹ، ڈرگز اور نہ جانے کن کن اور حتیٰ کہ شراب نوشی کی بھی عادی ہو چکی ہیں۔ ایسی بدبختی اور ایسی بدنصیبی ہے، تو اس لیے مردوں کے اندر اکثر خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر گھر کے اندر شراب لے کر آتے ہیں، بچے جوان ہو چکے ہیں، اب آپ بتائیں کہ میں بچوں کی تربیت کیسے کروں کہ ان کے باپ جب گھر کے اندر شراب پیتے ہیں، ان کے باپ گھر کے اندر چین اسموکر ہیں، ایک سگریٹ کے بعد دوسرا سگریٹ چلاتے ہیں، گھر میں ہمارے لنگز خراب ہو چکے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، ان کے لنگز خراب ہو رہے ہیں، پرواہی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ گھر کا اصول بنا لیجئے کہ نشہ آور چیزوں سے آپ گھر کے اندر ہمیشہ پرہیز کریں گے۔ آپ شوہر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سگریٹ پیتے ہیں تو گھر کے اندر آ کر نہ پیا کریں، گھر سے باہر جا کر، ویسے تو اس سے اجتناب بھی کریں تو بہتر ہے، اس میں پیسے کا بھی ضیاع ہے، صحت کی بھی تباہی ہے۔ ایک کام یہ، دوسرا بہرحال یہ کہ اگلی بات تو میں شراب کی بول نہیں سکتا کہ آپ گھر میں نہ پئیں، باہر پئیں، کیونکہ وہ ہے ہی حرام، یہ اس کے اندر مکروہ ہے اور ایک کراہت کا ذکر ہے۔ بہرحال پھر وہ الگ ٹاپک ہے، مفتیان کرام جو اس پر بحث کریں گے۔ لیکن ناظرین کرام، نشہ آور چیزیں صحت اور اخلاق دونوں پر اثر ڈالتی ہیں۔ ظاہری بات ہے، جو نشہ آور لوگ ہوتے ہیں ان کے نشیوں کے ساتھ ہی دوستی ہوتی ہیں، اور ظاہری بات ہے ہمارے زمانے کے اندر ہمیں یاد ہے زمانہ طالب علمی کے اندر لوگ طالب علم جو ہے نسوار رکھتے تھے تو نسواری کی نسواری سے بڑی دوستی ہوتی ہے، وہ ایک نسوار رکھنے والا ہے تو دوسرا ان کو پتہ ہے یہ نسواری ہے تو وہ اس کے ساتھ دوستی ہوتی تھی۔ تو نشہ آور جو لوگ ہوتے ہیں ان کی دوستی نشہ آوروں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، جب ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو ان کے اخلاق متاثر ہوتے ہیں، وہ بد کردار ہوتے ہیں، ہمیشہ گالیاں، ہمیشہ لہو لعب، ہمیشہ بد کردار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ جو ہے انسان کو تباہ صحت کو بھی برباد کرتا ہے اور اخلاق کو بھی برباد کرتا ہے۔ تو یہ اصول بنا لیجئے کہ نشہ آور چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کیجئے، نشہ آور چیزیں صحت اور اخلاق دونوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دوسرا اصول، زندگی کی تلخیاں برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے، زندگی کی تلخیاں برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے۔ دیکھیں، اگر زندگی کی تلخیاں برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے نا تو آپ ہمیشہ یہ کہیں بیگم صاحبہ ہاں جی شادی کے دنوں میں تو بڑی خوشیاں تھیں، شادی کے دنوں میں تو بڑے اچھے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو۔ او بھائی، زندگی کے اندر تلخیاں ہیں، زندگی کے اندر ہر وقت خوشیاں نہیں ہوتی ہیں، باہر کے کام کاج ہیں، بیچاروں کے معاملات زندگی ہیں، کبھی غصے میں آ گئے، تلخی کو اگنور کریں۔ بیگم صاحبہ ہیں، کبھی موڈ آف ہے اور کبھی انہوں نے کوئی بات کہہ دی، آپ اگنور کریں۔ ہو سکتا ہے تھک گئی ہوں گی گھر کے اندر، گھر کے معاملات کے اندر بچوں کے ساتھ ڈسٹرب ہو گئی ہوں گی، تو آپ اگنور کریں۔ تو فرمایا کہ زندگی کی تلخیاں برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے تاکہ تلخ ایام کی شدت کا احساس کم ہو، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ تلخ ایام کی شدت کا احساس اس قدر ہوتا ہے کہ اکثر خوشی کے وقت میں بھی تلخ ایام کا ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، تلخ ایام جتنے ہوتے ہیں یا برے وقت جتنے ہوتے ہیں ان کو اگنور کیا کریں تاکہ آپ کو خوشیوں کا۔ ہمارے بزرگ قبلہ حضرت نیاز صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی، غمگین رہنے کے لیے دنیا کے حالات اور واقعات بہت ہیں، خوش رہنے کے لیے بہانے تلاش کیا کریں، خوش رہنے کے لیے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، زندگی کی تلخیاں برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے تاکہ تلخ ایام کی شدت کا احساس کم ہو۔ نمبر 3، خوشی کی زندگی کو کبھی دائمی نہ سمجھیے۔ خوشی کی زندگی کو دیکھیں، اگر خوشی کی زندگی ہے نا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ میری زندگی میں خوشیاں ہوں گی، کبھی غم نہیں آئیں گے، تو آپ یہ بیوقوفی کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ذہن میں بنانا چاہیے کہ زندگی کے اندر خوشی غمی زندگی کا حصہ ہے، کبھی خوشیاں، کبھی غمگین، کبھی پریشانی، کبھی سکھ، تو یہ کبھی سکون، تو یہ اس طریقے سے دیکھ لیجئے۔ خوشی کی زندگی کو کبھی دائمی نہ سمجھیے، غموں سے نباہ کرنے کے لیے تیار رہیے تاکہ جب غم کا واقعہ ہو تو آپ میں اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ موجود ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ الحمدللہ آج کے ہمارے 3 جو ہے وہ اصول، بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس میں سے ایک اصول جو ہے وہ پچھلے پروگرام کا ہے، تو اگلا ایک اصول اور بیان کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمیشہ حشاش بشاش رہنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیں جی، اور سستی کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیجئے۔
اب کیا ہوتا ہے UK یورپ کا جو ویدر ہے نا یہ انسان کو سست بنا دیتا ہے. تو سست بنانے کے لیے اب آپ کو ایسی غذا چست بنانے کے لیے اپنے آپ کو ایسی غذائیں استعمال کریں کہ جس سے آپ چست رہیں, توانا رہیں, ایکسرسائز کریں, ورزش کریں. تو الحمدللہ وہ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے ناظرین کرام ہمیشہ حشاش بشاش جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں خوشیاں زیادہ ہوتی ہیں, غم کم ہوتے ہیں. جو حشاش بشاش نہیں ہوتے وہ ہمیشہ ان کے چہرے پر 12 بجے ہوتے ہیں. ہر وقت ان کا چہرہ دیکھیں مرجھایا ہوا ہوتا ہے. جب دیکھو منہ بنایا ہوا ہے, منہ ناراض ہے, تو ظاہری بات ہے پھر خوشیاں کیسے آئیں گی. باہر جائیں, تھوڑی آؤٹنگ کریں, ایکسرسائز کریں, ورزش کریں, دونوں میاں بیوی باہر چہل قدمی کریں, بچوں کو لے کر جائیں. تو ناظرین کرام ہمیشہ حشاش بشاش رہنے کی کوشش کیجیے تاکہ سستی کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیجیے.